ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات باری تعالی کے لیے درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نازل ہوں۔ گزشتہ 4 خطبات جمعۃ المبارک میں تجارت اور خرید و فروخت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے رہنمائی حاصل کی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں شادی کے لیے اسلامی انتخاب رشتے کا معیار کیا ہونا چاہیے، اس بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی نے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کیا رہنمائی دی ہے، اس کے ارد گرد ہی چند باتیں آپ سماعت فرمائیں گے، جس میں اسلام میں مرد و عورت کے لیے نکاح مشروع کیا گیا ہے۔ نکاح کی مشروعیت قرآن و سنت کی روشنی میں نکاح باطل کی وضاحت کیا ہے، نکاح انبیاء کی سنت ہے، کن بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے، نکاح کے فوائد و ثمرات کیا ہیں، اس حوالے سے چند باتیں آپ سماعت فرمائیں گے۔ نکاح ایک عظیم رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے کے بعد مرد اور عورت دونوں ہی پاک دامنی کی زندگی گزار سکتے ہیں، ایسی زندگی جس کے اندر پیار، محبت، مودت ہو، خیر خواہی کے جذبات ہوں، دونوں طرف ہمدردی نظر آئے، دونوں فریقین اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس جوڑے کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں، اور روز قیامت بھی اللہ انہیں جنت میں اکٹھا فرمائے گا۔ اسلام سے پہلے کئی طرح کے بندھن موجود تھے، خواہشات نفسانی کے لیے یہ بنیادی امر ہے، یہ بنیادی چیز ہے کہ جس کی تکمیل کے بغیر انسان کے لیے کوئی چارہ نہیں رہتا۔ دنیا کے لوگ اپنے اپنے طور طریقے اور اپنی مرضی کے مطابق خواہشات نفس کی بھوک کو مٹانے کے لیے طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔
مگر اسلام نے تمام طریقوں کو حرام قرار دے دیا، صرف نکاح کا جو راستہ تھا اس کو بحال رکھا، جو آج تک قائم و دائم ہے، قیامت کی دیواروں تک یہ قائم رہے گا۔ اگرچہ نکاح جو ہے اسلام سے قبل بھی یہ موجود تھا، مگر اس میں ایک پاکیزہ طریقہ کے علاوہ جتنے بھی دوسرے طریقے تھے ان کو حرام قرار دے دیا گیا۔ صرف یہی نکاح جو آج کل جس کو ہم اسلامی نکاح کہتے ہیں، یہ طریقہ کار جو ہے اسلام نے متعارف کروایا، اور جن لوگوں نے بھی اس طریقہ کار کو اپنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم ڈرتی ہو یتیموں کے مال کے بارے میں کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے۔ یتیموں کا ذکر کرنے کے بعد اگلے الفاظ میں اللہ فرماتے ہیں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2 سے اور 3 سے اور 4 سے۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ عدل نہیں کر پاؤ گے تو ایک ہی بیوی سے، یا جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں یعنی لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ یہ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی رغبت دلائی ہے۔ ایک مرد کے لیے پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے لیے نکاح کو مشروع کیا گیا، اور اسے اجازت فراہم کی گئی، اگر وہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی صلاحیت طاقت رکھتا ہے تو اسے کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ 2 عورتوں سے یا 3 سے یا 4 سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ اگر اسے خدشہ ہے کہ وہ انصاف نہیں کر پائے گا تو پھر ایک ہی بہتر ہے، اسی کے ساتھ انصاف کے ساتھ زندگی گزاریں۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اپنے میں سے بے نکاح مردوں عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں سے جو نیک ہیں ان کا بھی، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ اللہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ سورہ نور کی آیہ مبارکہ کا ترجمہ آپ نے سنا۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی رغبت دی ہے کہ نکاح کر دو، عورتوں کے بھی اور مردوں کے بھی، جو بے نکاحے ہیں، جن کے نکاح نہیں ہوئے، ان کے ورثاء کو یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور تمہارے جو غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، جو نیکوکار ہیں، ان کے بھی نکاح کر دو۔ اگر تمہیں خدشہ اس بات کا ہے کہ وہ فقیر ہیں، محتاج ہیں، مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کی برکت کی وجہ سے اللہ انہیں غنی کر دے گا۔ یعنی رزق کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے نکاح بھی ہے،
نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کی کشادگی عطا فرماتے ہیں، فضل و کرم عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک بات سمجھنے والی ہے کہ کوئی بھی عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، ولی کی اجازت کے بغیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل۔ جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر آگے نکاح کر لیتی ہے اس کا نکاح باطل ہوگا، باطل ہوگا، باطل ہوگا۔ 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ دہرائے۔ اور نکاح ایک ایسا بندھن ہے، ایسا عمل ہے کہ جو بندہ نکاح کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المکاتب الذی یرید الادا، مکاتب غلام جو رقم کسی سے لیتا ہے اور اس کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ والناکح الذی یرید العفاف، ایسا نکاح کرنے والا آدمی جو اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی پاک دامنی کی گزارنا چاہتا ہے، پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی نظر سے جو نکاح کا ارادہ رکھتا ہے، نکاح کرتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ والمجاہد فی سبیل اللہ، تیسرا آدمی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو، اللہ اس کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہودی جو تھے وہ مالداری کو اور عیسائی جو تھے وہ خوبصورتی کو نکاح میں پسند رکھتے تھے، لیکن اسلام نے رشتہ داری کے لیے معیار دینداری کو ترجیح دی ہے۔ اگرچہ اسلام نے مال، حسب و نسب اور خوبصورتی جو ہے اس کا بھی کہا ہے، لیکن ترجیح جو ہے وہ دین کو ادا کی ہے کہ دینداری کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر نکاح کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ مِّنْ أَحَدِكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ شکر گزار دل اور شکر گزار دل کے ساتھ ساتھ ذکر کرنے والی زبان کا اللہ سے سوال کرے۔ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُ أَحَدِكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور امور آخرت پر مددگاری کے لیے مومنہ بیوی کو تلاش کرے، ایسی عورت سے نکاح کرے جو ایمان والی ہو، دین والی ہو، اسلام والی ہو۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، دنیا ساری کی ساری ہی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، سارے کا سارا ساز و سامان ہے، لیکن دنیا کا سب سے بہترین جو سامان ہے وہ نیک عورت کا مل جانا ہے۔ دیندار عورت، حیادار عورت کا مل جانا، یہ دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد۔ اہل علم نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کی تفسیر میں لکھا ہے اہل علم نے کہ اللہ ہمیں دنیا عطا فرما جو حسنہ ہو، آخرت عطا فرما جو حسنہ ہو۔ تو دنیا کی سب سے بڑی حسنہ، بہترین نعمت جو ہے وہ نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے، دین والی عورت کا مل جانا دنیا کی نعمتوں میں سے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر 3 لوگ آئے، 3 آدمی آئے، آپ کی عبادت کے مشغولات کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ سوال کا جواب ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح اپنی عبادت کے معمولات ادا کرتے ہیں۔ سننے کے بعد کہنے لگے ہم کہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کا گناہ ہے ہی نہیں، تھا بھی تو اللہ نے معاف فرما دیا۔ ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی جو ہے نکاح نہیں کروں گا، ساری زندگی جو ہے نکاح کے بغیر ہی گزار دوں گا۔ اور ایک آدمی نے کہا کہ میں ساری زندگی جو ہے روزے رکھتا رہوں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی جو رات کو بیدار رہوں گا، عبادت میں ساری رات صرف کر دیا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو آگاہ کیا گیا کہ اس طرح کے بات کرنے والے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے ہی گئے اور آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد وتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تم کون ہو یہ باتیں کرنے والے؟ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ نفلی روزوں کی بات ہو رہی تھی اور آپ نے فرمایا رات کو میں بیدار بھی رہتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد کا اہتمام بھی کرتا ہوں، اور فرمایا وَتَزَوَّجُ النِّسَاء، اور میں نے کئی عورتوں سے نکاح بھی کر رکھا ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بھائیو، اس حدیث مبارکہ میں نکاح کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ کون ہے جو مجھ محمد سے آگے بڑھنے والا ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ مذاہب کے اندر اور کچھ گروہوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو شادی نہ کرنا اپنے لیے وقار سمجھتے ہیں، نکاح نہ کرنا اپنے لیے پاک دامنی سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مذمت فرمائی۔ جو طاقت ہوتے ہوئے، جو شرعی عذر ہوتے ہوئے اپنا جو آدمی نکاح کی صلاحیت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ نکاح نہیں کرے گا تو اس کا مجھ محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا کی 3 چیزوں سے محبت ہے: النساء، عورتوں سے محبت کرنا، والطیب، خوشبو سے مجھے محبت ہے، وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز تو مجھ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تینوں چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں دوسری حدیث میں المرأۃ الصالحہ، آدمی کے لیے 3 چیزیں باعث خوشبختی کی علامت ہیں اور 3 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت کا مل جانا انسان کے لیے خوشبختی کی علامت ہے، والمسکن الصالح، اچھی رہائش مل جانا، کھلی و کشادہ رہائش کا مل جانا اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، والمرکب الصالح، اچھی سواری آرام دہ مل جانا یہ بھی ایک خوشبختی کی علامت ہے۔ ایک روایت میں اچھا ہمسایہ مل جانا یہ بھی خوشبختی کی علامت ہے۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں المرأۃ السوء، بری بیوی کا مل جانا یہ بدبختی ہے۔ بد اخلاق، بے دین، مشرکہ اور جہالت والی عورت کا مل جانا یہ بہت بڑی انسان کے لیے بدقسمتی ہے۔ والمسکن السوء، بری رہائش کا مل جانا بھی جو ہے یہ بدبختی ہے۔ والمرکب السوء، بری سواری کا مل جانا بھی بدبختی کی علامت ہے۔ تو میرے بھائی، نیک عورت کا مل جانا،
نیک بیوی کا مل جانا، دین کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر اپنی بیٹیوں کے رشتوں کا انتخاب کرنا، اپنے بیٹوں کے رشتوں کا انتخاب کرنا، یہ عین اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی والوں کے لیے بھی اسلام نے معیار مقرر فرما دیا، اور بیٹے والوں کے لیے بھی اسلام نے معیار مقرر فرما دیا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کے لیے، بہن کے لیے کسی عزیزہ کے رشتے کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہے تو کس بنیاد پر آپ رشتہ انتخاب کریں گے؟ آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ لوگ آج کل صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ کمانے والا ہے، بچہ سرکاری ملازمت کر رہا ہے، فیکٹری میں ملازم ہے۔ چند ہی دن مجھے کسی عالم نے ایک بہت بڑا پیج بھیجا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے بچے نے یہ پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے، اتنی تنخواہ لے رہا ہے، اتنی یہ کر رہا ہے، وہ کر، بڑی اس نے شرائط مجھے بیان کی، لیکن تمام باتوں میں اس نے ایک دفعہ بھی نے کہا کہ دین والی بھی ہو، حیا دار بھی ہو، با پردہ بھی ہو، ایک دفعہ بھی نہیں بولا۔ ہمارا معیار جو ہے دنیا داری بن گیا ہے، دنیا کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے تو دین نہیں دیکھتے، دین کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے دین کی۔ ہر مسئلے کے لیے تحقیق، ہر مسئلے کے لیے ہم تحقیق کرتے ہیں۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے جس پہ آپ نے تحقیق نہیں کی ہے؟ وہ یہی مسئلہ ہے جس پر تحقیق نہیں کرتے، دنیاوی اعتبار سے پوچھ گچھ کرتے ہیں ہر طرف سے، لیکن یہ کبھی نہیں پوچھا کہ بچہ موحد ہے کہ مشرک ہے، شرابی ہے کہ مسلمان ہے، مومن ہے کہ یا کہ زانی اور بدکار ہے، یہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ اپنی بچیوں کی تربیت کرنے کے بعد ایسے لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں جن کا دین کے ساتھ ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور ہماری بچیاں پڑھی لکھی بچیاں، حیادار بچیاں اور دیندار بچیاں ایسے ماحول میں جاتی ہیں، وہاں جا کر دین پہ عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بے جہالت کے شکار ہو جاتی ہیں، انہیں اپنی زندگی بچانا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم بھی وہ زندگی برداشت کر لیتے ہیں ان کی مشکلات کو، لیکن ہم دین کو نہیں اپناتے۔ کہتے ہیں کام تو کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ نمازی بھی ہے کہ نہیں۔ حالانکہ دیکھنا تو یہ چاہیے کہ دیندار ہے، رزق ابھی نہیں بھی اس کے لیے بنا تو اللہ اس کے لیے راستے بنا دے گا، امید رکھنا چاہیے۔ اپنی بچی کے لیے مشرک کا انتخاب، بدعتی کا انتخاب اور دین سے ملحد اور دین سے دور رہنے والوں کا انتخاب کرنا، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم کر لیتے ہیں۔ ہم نے اپنا داماد وہ بنانا ہے جو سب سے زیادہ بے حیا ہو، بے دین ہو، منشیات کا عادی ہو، بد اخلاق ہو، بد کردار ہو۔ ہمیں وہ منظور ہے، اس کے بدلہ میں ایک مسلمان غریب ہمیں منظور نہیں ہے، دیندار ہمیں منظور نہیں ہے، دیندار ہمیں پسند نہیں ہے۔ ترجیحات ہماری یہ ہیں۔ قرآن نے کیا نقشہ کھینچا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ نے تو ٹوک یہ بات واضح کر دی، اسلام پسند اور بے دین ملحد قسم کے سیکولر ذہن کے، ان کا اور قبلہ ہے، ان کی اور راہیں ہیں، ہماری اور راستہ ہے۔ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور پاک مرد جو ہے پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون،
یہ جو باتیں کرتے ہیں اس پر ایسی ایسی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں ہم بیزار ہیں ان سے۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، اہل ایمان کے لیے عمدہ رزق بھی ہے اور مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کا دین تمہیں اچھا لگتا ہے، جس کا اخلاق تمہیں اچھا لگتا ہے، جس کا کردار تمہیں اچھا لگتا ہے، فرمایا فزوجوہ، اس سے اپنی عزیزہ کا، اپنی بیٹی کا، بہن کا نکاح اس سے کر دو۔ تکن الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، دینداری کو پیچھے کرو گے، دینداری کو چھوڑو گے، صرف دنیا ہی دنیا کو ترجیح دو گے، تو پھر سمجھ لو تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو پھر زمین میں ایسا فتنہ ہوگا جو بہت بڑا فساد ہوگا، مسئلے ہی مسئلے، آپ کے لیے مشکلات ہی مشکلات نکلیں گی، آپ کو امن نہیں ملنے والا، سکون نہیں ملنے والا۔ تو میرے برادر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتلا دیا بچی والوں کے لیے کہ آپ نے دین کو، اخلاق کو ترجیح دینا ہے۔ مالداری، حسن و جمال، حسب و نسب میں اگر وہ چیزیں ملتی ہیں اچھی بات ہے، رکاوٹ نہیں ہے، لیکن دین کو ترجیح دینا ہے، اسلام کو ترجیح دینا ہے۔ اگر تم دین کو، اسلام کو نظر انداز کر دو گے تم فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، فسادات کا شکار ہو جاؤ گے، تمہیں سکون اور راحت نہیں ملنے والا ہے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، یہ ریشو طلاقوں کی بڑھتی جا رہی۔ کئی میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو کہ پڑھا لکھا کر بچیوں کو دین کی تعلیم دلا کر، قرآن و سنت کے مطابق ان کی تربیت کرنے کے بعد ان بچیوں کو ایسے حیوانوں کے حوالے کیا گیا، ایسے لوگوں کے سپرد کیا گیا جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، مشرک تھے، بدعتی تھے، ملحد تھے۔ انہوں نے بچیوں کو بھی اسی راستے پہ چلایا جس راستے پہ وہ خود گمراہی کی زندگی گزار رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات کے ہاں رشتہ داری کے لیے انتخاب کیا تھا؟ دین۔ معیار کیا تھا؟ دین۔ انتخاب کیا تھا؟ دین۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ ہیں، یہ بیوہ ہو گئیں۔ عدت کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پیغام نکاح بھیجا۔ یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے انس بن مالک جو پہلے شوہر تھے، وہ یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں اپنی ماں کے حوالے سے۔ جب نکاح کا پیغام آیا، حالانکہ ابو طلحہ صاحب مال تھے اور کئی خوبیوں کے مالک تھے، انہوں نے نظر انداز کر دیا کہ ابو طلحہ تیرے جیسے آدمی کا رشتہ ٹھکرایا تو نہیں جا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو کافر ہے۔ وہ کہنے لگا کہ سوال کرو دنیاوی اعتبار سے، تمہیں مال و زر چاہیے یا سفید؟ سفیدی سے مراد سونا تھا۔ سونا کتنا چاہیے، مال و زر کتنا چاہیے؟ فرمانے لگی مجھے نہ سونا چاہیے نہ مال و زر چاہیے، مال و متاع کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو اسلام کو قبول کرتا ہے تو میرے لیے حق میں ہے تیرا اسلام قبول کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بہت قصہ لمبا ہے۔ خیر، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ بات اٹھی کہ کس قدر یہ عورت عظیم عورت ہے، دنیا کے مال و متاع کو ٹھکرا رہی ہے، سونے چاندی کو ٹھکرا، جبکہ لوگوں کا دین ایمان یہ ہوتا ہے زیادہ گھمانے والا ہو، زیادہ زیور ڈالنے والا ہو، زیادہ مہر دینے والا ہو، یہ سب چیزوں کو ٹھکرا رہی ہے۔ کہتی ہے مجھے صرف تیرا اسلام چاہیے۔ یہ دوڑا
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا ہے، مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے لگتا ہے ابو طلحہ اس کی آنکھوں کی چمک مجھے بتا رہی ہے کہ اسلام قبول کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کو میں نے پیغام نکاح بھیجا، آگے سے یہ جواب ملا، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اسلام کی شرط لگا، اسلام قبول کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ام سلیم سے ان کا نکاح ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور لوگ یہ کہا کرتے تھے وما سمیت بامرأۃ قط کان اکرم مہرا من ام سلیم کان مہرها الاسلام، اسلام کے اندر ایسی خواتین بھی موجود ہیں کہ جن کا جو ہے مہر اسلام ہوا کرتا تھا۔ دنیا کے مال و متاع کو ٹھکرایا اور اسلام کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر نکاح کیا۔ جب رشتے تقوی کی بنیاد پر ہوتے تھے تو ان میں بڑی برکتیں ہوا کرتی تھی، بڑا سکون ہوتا تھا، خاندان بڑھتے تھے۔ آج رشتہ کرنے سے پہلے خوبیاں نظر آتی ہیں، جو ہی نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد ساری تاریکی چھا جاتی ہے، پھر نقص ہی نقص دونوں طرف سے، یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں چلا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور بھائیوں انتخاب کرنے سے پہلے، رشتہ کرنے سے پہلے تحقیق کریں، دیکھیں، آپ کا حق ہے، لیکن رشتہ ہونے کے بعد اس کو نبھانا ہے، اس بندھن کو توڑنا نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ درگزر کرنا ہے اور اس رشتے کو نبھا کر دکھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی ہیں جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ فرماتے ہیں الا تزوج، جلیبیب کیا تم شادی کرو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ساملے رنگ کا غریب، نہ کوئی اتنا بڑا خاندان، میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ اللہ اکبر۔ 3 دفعہ آپ نے یہ بات دہرائی، اخیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهب الى ذاك البيت من الانصار وقل لهم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يبلغكم السلام ويقول زوجوني ابنتكم، فلاں انصاری کے گھر چلے جاؤ اور انہیں جا کر میرا سلام بھی دینا اور میرا پیغام بھی دینا۔ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والے باہر آئے، پوچھا کون؟ فرمایا میرا نام جلیبیب ہے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور آپ کو آپ سلام کہہ رہے تھے، آپ کو سلام بھیجا ہے۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کتنے خوش بخت کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں سلام بھیجا ہے، کتنے اعزاز کی بات ہے۔ فرمایا اس کے ساتھ ایک پیغام بھی دیا تھا، وہ کیا پیغام؟ کہا کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ یہ بات کرنا تھی تو گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں، مرد نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں گھر والی سے بتلا کس طرح کہ رنگ کاٹ کا ایک صحابی رسول آئے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا انہیں، وہ کہہ رہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے سے کر دیں۔ نا 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 ہم نہیں کریں گے، نہ کو حسب و نسب، نہ کو مال و متاع، نہ کو دنیا داری وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی نہیں۔ یہی باتیں وہ نیک سیرت بچی بھی سن رہی تھی، اس نے تمام باتیں ماں باپ کی سننے کے بعد کہنے لگی اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ادفعونی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانہ لن یضیعنی، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیجئے، اس رشتے کو رد نہ کیجئے، مجھے اللہ کے رسول ضائع نہیں کریں گے، مجھے دکھ نہیں پہنچے گا، میں اس رشتے پہ آمادہ ہوں۔ ساتھ یہ آیت پڑھ کے سنا دی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی مومن مرد اور عورت کے یہ لائق نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ کر دیں اور اس فیصلے کو رد کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اب اللہ کے رسول کا یہ فیصلہ ہے، اس کو ماننا پڑے گا، میں اسے قبول کرتی ہوں۔ یہ آدمی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے رشتہ بھیجا تھا تقویٰ کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر ہمیں وہ قبول ہے، آپ نکاح پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا، اور آپ نے ساتھ اس بچی کے لیے دعا بھی فرمائی، اللہم صب الخیر علیہ صبا ولا تجعل عیشہ قدا، اے اللہ اس بچی کے گھر کو خیر سے بھر دے، خیر سے بھر دے، اور اس کو زندگی بھر کبھی فتنہ کوئی ازمائش نہ پہنچے، اور سکون کی زندگی عطا فرمانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا کرتے تھے کہ مدینے میں یہ گھر ایسا آباد ہوا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ رشتے کروانے کی وجہ سے اور دعا کی بنیاد پر کہ لوگ اس پہ رش کیا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ خیر والا، سب سے زیادہ بھلائی والا، سب سے زیادہ سکون والا یہ گھر تھا مدینہ میں۔ فَقَانَ مِنْ أَكْثَرِ الْإِنسَانِ نَفَقَةً وَمَالًا، کھانے پینے کے اور رہن سہن کے حالات میں اس قدر اللہ نے برکتیں عطا فرمائیں، اس قدر اللہ نے رزق عطا فرمایا کہ کوئی تنگی نہیں چھوڑی ہے۔ تو بھائیو، جب دین کو ترجیح دو گے، اسلام کو ترجیح دو گے، تقویٰ کی بنیاد پر رشتے کرو گے، اسلام کی بنیاد پر ترجیحات ہماری ہوں گی، تو یقین اللہ پھر ہمیں فضل و کرم سے نوازے گا، امن و سلامتی سے نوازے گا، ہمیں کوئی دکھ و تکلیف نہیں پہنچنے والا جب ہم اللہ کے رسول کے اپنے معاملہ سپرد کر دیتے ہیں۔ یقین پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اپنے بندوں کو نوازتے ہیں۔ بیٹی کے لیے شوہر کیسا ڈھونڈا؟ ماں میں عبداللہ بن مبارک ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ مبارک بن واضح یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک تاجر آدمی کے ہاں ملازم تھا، اور اس نے اپنے باغ کا مجھے نگران مقرر کیا۔ کچھ دنوں کے بعد، 2 ماہ کے بعد تقریباً، یہ مالک آیا، کہنے لگا کہ مجھے جوس پلائیں۔ میں نے جوس نار توڑا، جوس بنا کر دیا۔ کہنے لگا مالک یہ تو ترش ہے، کھٹا ہے، کوئی اور لاؤ۔ پھر میں نے اور کسی پودے کا پھل توڑا، اس کا جوس نکالا، وہ اس نے پیا، چیک کیا، وہ بھی کھٹا تھا، ترش تھا۔ مالک کہنے لگا کہ تمہیں 2 ماہ تقریباً ہوگا میرے باغ کے اندر رہتے ہوئے، تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ میٹھا پودا کون سا اور ترش پودا کون سا ہے؟ میٹھا پھل کس پودے کا ہے، ترش کس پودے کا ہے؟ کہنے لگے انما قلت لی سن ولم تقل لی سن وقل واللہ لا اعرف حلوا من احامدہ۔ کہنے لگے اے مالک، باغ کے مالک سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے تو نے مجھے باغ کا محافظ بنایا تھا، اور یہ نہیں کہا تھا کہ حفاظت کے ساتھ ساتھ پھل توڑ کر کھا بھی لیا کرو، ذائقے بھی چیک کر لیا کرو۔ میں تو محافظ تھا، میں تو محافظ تھا، میں کیسے خیال کر سکتا تھا؟ تو نے مجھے اختیار ہی نہیں دیا تھا۔ گھر آئے، بیوی سے کہا اللہ والی میں نے اپنی بیٹی کے لیے انتخاب کر لیا ہے۔ اسی نوجوان سے مبارک بن واضح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، جس کے بدن سے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ جب نیت اچھی ہو، دینداری ہو، تقویٰ ہو، اسلام ہو، پھر برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اسی لیے بہو کے لیے بھی جب آپ نے بہو کا انتخاب کرنا ہے، بیٹے کے لیے بیوی لانا ہے، اپنی بہو کا انتخاب کرنا ہے، تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدین فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اور اس نے کہا 4 اسباب کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کی برادری کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ آخر میں آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اگر ایسا نہ کرے تو تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، یعنی تو نادم و پشیمان ہو اگر تو دین کو ترجیح نہیں دے گا۔ شرطیں 4 رکھ دیں، لیکن فرمایا کہ ترجیح دین کو دینا ہے، دین کو اپنانا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تینوں چیزیں مل جاتی ہیں، اس کو ترجیح نہ دینا جب تک دین نہ ہوگا۔ دین ایک بنیادی کردار ہے، دین ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس کی بنیاد پر تیرا گھرانہ آباد ہوگا، اور تجھے سکون مل سکتا ہے، تمہیں جنت مل سکتی ہے، تمہیں دنیا کی کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ دین نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اہل ایمان، عورتوں سے بھی کہا، مردوں سے بھی کہا، دینداری کو نظر انداز نہ کرنا، دینداری کو نہ چھوڑنا، دینداری کی بنیاد پر اپنی بیٹیوں کے بچوں کے رشتے کرنا۔
اس لیے کہ تم دین کو اگر چھوڑو گے تو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں گے، پوری زندگی تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، پوری زندگی تمہیں دکھ سہنے پڑیں گے۔ اس بنیاد پر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ مقرر فرما دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی ہے، مال بھی ہے، حسب و نسب بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن یہ بھی کیا بات ہوئی کہ کاسٹ اپنی برادری کے اندر اگر رشتہ نہیں ملتا، ہمارے بچے اور بچیاں بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہم رشتے نہیں کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ میری برادری میں رشتہ نہیں مل رہا۔ کیا یہ اسلام نے کہا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا کی بیٹی زینب بنت جحش کا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح زید بن حارثہ سے کیا۔ سورہ احزاب میں اس کی ساری ڈیٹیل موجود ہے۔ اور جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے سرمایہ دار تھے، بہت بڑے سرمایہ دار تھے، مالدار صحابی تھے، جنہوں نے اپنی بہن کا رشتہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ سے کر دیا۔ بلال کے پاس نہ حسن تھا، نہ نسب تھا، نہ معلومات تھا، ایک چیز تھی وہ تقویٰ تھا، دین تھا، اسلام داری تھی، دینداری تھی۔ اس بنیاد پر کروڑوں میں کھیلنے والے اس صحابی رسول نے، کروڑوں کا بزنس کرنے والے نے ایک غلام صحابی سے، بلال رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کر دیا ہے۔ میرے بھائی، یہ برادری کی جو قید ہم لگاتے ہیں یہ شرعی قید نہیں ہے۔ اس بنیاد پر اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو بٹھائے رکھنا، پوری زندگی انہیں تڑپا کر ان کی زندگی کو ضائع کر دینا، اور خدا نخواستہ بے رحمی کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ اس کے اندر برابر کے شریک ہوں گے اس جرم کے اندر، اس گناہ کے اندر۔ لہٰذا یہ برادریوں کے بہت توڑ کر ہمیں اسلام کو اپنانا چاہیے، اسلام کی بنیاد پر بچوں کے رشتے کرنا چاہیے۔ اللہ خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ کو شادی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ جو سنا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں، تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ اگر دینی اعتبار سے ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے تو یہ بیویاں، یہ بچے تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ فرمایا ان سے ہوشیار ہو کر رہنا، انہیں ان کے حوالہ نہیں کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کی اصلاح کرنا۔ وَإِن تَعْفُوا، معاف کر دینا، درگزر کرنا، اور ان کے لیے بخشش طلب کرنا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بیوی کی اصلاح، بیٹوں کی، بچیوں کی اصلاح، تربیت دینا، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ عورت جو انسان کو دیکھنے پہ خوش کرتی ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، اور ہر بات میں اپنے شوہر کو عزت دیتی ہے، اس کے بارے میں روز قیامت اعلان ہوگا۔ اذا صلی شہرہ وصامہ، جو رمضان کے روزے رکھتی ہے، 5 نمازوں کی حفاظت کرتی ہے، اور اپنے بدن کی حفاظت کرتی ہے، پاک دامنی کا خیال رکھتی ہے، اس کے لیے اعلان ہوگا کہ یہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ ایسی عورتیں، ایسی بچیاں، ان کی تربیت کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس کے نکاح میں کوئی برے اخلاق والی عورت آ جاتی ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ اس کی اصلاح کرے، اس کی تربیت کرے۔ اگر بہت زیادہ وہ سارے راستے چھوڑ کر آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے تو اس سے کنارہ کش ہو جائے۔ اگر وہ کنارہ کش نہیں ہوگا، اس سے علیحدگی نہیں ہوگی، تو تمہاری دعائیں اللہ قبول ہی نہیں فرمائے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ جو اس چیز کا شکار ہیں، جو یہ اذیتیں سہ رہے ہیں، وہی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ سب کی بیٹیوں کو نیک سیرت داماد، اور سب کے بیٹوں کو نیک سیرت بیویاں، بہویں عطا فرمائے۔ دین کی بنیاد پر اللہ رشتے ناطے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔